شہزادی بیلا اور مصور۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بہت خوبصورت شہزادی تھی، شہزادی بیلا۔ بادشاہ و ملکہ کے انتقال کے بعد سے اکلوتی ہونے کی وجہ سے ساری حکومتی ذمہ داری شہزادی بیلا کو اٹھانی پڑی۔ مختلف ممالک کے شہزادے شہزادی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن شہزادی سب کو منع کر دیتی، کیونکہ شہزادی کو ایسے شخص کا انتظار تھا جو اس سے محبت کرے بغیر کسی غرض کے۔ انہی چند لوگوں میں ایک جادوگر بھی تھا جو شہزادی بیلا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز جادوگر محل جاتا ہے اور شہزادی بیلا سے شادی کی خواہش کرتا ہے، لیکن شہزادی بیلا انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک جال باز جادوگر ہے۔ جادوگر کو شہزادی بیلا کا انکار پسند نہیں آتا اور وہ جادو کرتا ہے، اور جادوگر اور شہزادی بیلا وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور کوئی سپاہی کچھ نہیں کر پاتا۔ جادوگر شہزادی بیلا کو ایک تتلی کی شکل میں اپنے پاس قید کر لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے، اب تم جب تک تتلی کی شکل میں رہو گی جب تک تم شادی کے لیے ہاں نہ کر دو۔ شہزادی کہتی ہے، وہ تو میں کبھی نہیں کہوں گی۔ ایک روز شہزادی بیلا کو اپنے پنجرے سے نکلنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ اس قید سے نکل جاتی ہیں۔ جب جادوگر کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے عقاب کو شہزادی کے پیچھے بھیجتا ہے اور شہزادی ایک درخت کے اندر سوراخ میں گھس کر اپنی جان بچاتی ہے۔ ایک بار پھر شہزادی بیلا اڑنا شروع کرتی ہے اور وہ عقاب پھر اس کے پیچھے آتا ہے اور شہزادی اپنی جان بچاتے بچاتے ایک گھر میں چلی جاتی ہے جہاں وہ ایک لڑکے کو شہزادی کی اپنی تصویر بناتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ لڑکا تصویر سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کاش شہزادی بیلا میں آپ کو حقیقت میں اپنے سامنے دیکھوں، لیکن میری ایسی قسمت کہاں، آپ شہزادی اور میں ایک مصور، لیکن میں آپ کی تصویریں ہی بنا کر خوش ہو لیتا ہوں، شاید میرے نصیب میں یہی ہے۔ تتلی کہتی ہے، ارے میں ہی تو شہزادی بیلا ہوں، لیکن لڑکا شہزادی کی بات نہیں سن پا رہا ہوتا کیونکہ شہزادی کی آواز بہت باریک اور مہین ہوتی ہے۔ شہزادی لڑکے کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن لڑکا کوئی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوتا۔ لڑکا کہتا ہے، کیا بات ہے تتلی، تم کو مجھ سے کوئی مدد چاہیے؟ اور وہ لڑکا شہزادی کو ایک شیشے کے مرتبان میں رکھ کر جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیتا ہے۔ شہزادی اداس ایک پتے پر بیٹھی ہوتی ہے اور دعا مانگ رہی ہوتی ہے، کاش کوئی میری مدد کر دے۔ اور اچانک آبشار سے ایک پری نمودار ہوتی ہے اور شہزادی سے کہتی ہے، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ شہزادی کہتی ہے، مجھے دوبارہ انسان بنا دو۔ پری کہتی ہے، میں آپ کو انسان تو نہیں بنا سکتی کیونکہ آپ کے اوپر بہت سخت جادو کیا گیا ہے، لیکن میں آپ کی آواز آپ کو دے سکتی ہوں تاکہ آپ اپنی بات انسانوں سے کر سکیں۔ پری اپنی جادوئی چھڑی کی مدد سے شہزادی کی آواز واپس دیتی ہے۔ شہزادی پری کا شکریہ کرتی ہے۔ پری کہتی ہے، جاؤ شہزادی، اسی مصور سے مدد مانگو جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، وہ جادوگر کو ختم کر سکتا ہے۔ جادوگر مر جائے گا تو تم واپس صحیح ہو جاؤ گی۔ شہزادی بیلا واپس اس لڑکے کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے، میں شہزادی بیلا ہوں جس کی تم تصویریں بنا رہے ہو۔ لڑکے کو بہت ہنسی آتی ہے، دیکھو تم ہی میری مدد کر سکتے ہو، جادوگر نے مجھے تتلی بنا دیا ہے، اگر تم اس کو مار دو تو میں واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاؤں گی۔ لڑکا تھوڑی دیر کچھ سوچتا ہے، کہتا ہے، ابھی آتا ہوں، اور جنگی لباس پہن کر شہزادی کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، بتائیے اب مجھے کہاں جانا ہے؟ جادوگر کو ختم کرنے۔ تتلی اڑنا شروع کرتی ہے اور لڑکا اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہوتا ہے اور جلدی جادوگر کے قلعے میں پہنچ جاتے ہیں۔ جادوگر کہتا ہے، یہ تو تم کس جوکر کو پکڑ کر لائی ہو، یہ میرا مقابلہ کرے گا؟ لڑکا ہر طرح سے جان کی بازی لگانے کو تیار کھڑا ہوتا ہے۔ جادوگر اپنے جادو سے لڑکے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شہزادی ان جادوئی شعاؤں کے سامنے آ جاتی ہے اور واپس شہزادی میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اب وہ سانسیں بھی بمشکل لے رہی ہوتی ہے۔ جادوگر کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے انجانے میں اپنی محبت شہزادی بیلا کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور جلد ہی وہ اپنی اس غلطی کو سدھارتا ہے اور اپنے جادو سے شہزادی بیلا کی طبیعت کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور شہزادی بیلا اور مصور دونوں جادوگر کے قلعے سے خوشی خوشی چلے جاتے ہیں، اور اس طرح شہزادی بیلا کو اپنا من پسند جیون ساتھی بھی مل جاتا ہے۔ جی ہاں، برے لوگ ہمیشہ برے نہیں ہوتے، اگر وہ اپنی غلطیوں کو سدھار لیں تو زندگی ان کو ایک موقع ضرور دیتی ہے۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.